السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: اگر کسی نے کہا کہ تیرے ساتھ رہنے سے کافر ہونا بہتر ہے تو کافر نہ ہوگا، کیونکہ اس کی مراد اس سے دور رہنا ہے۔ ما لا بد منہ، صفحہ 143۔ ایک آدمی کسی سے دور رہنا چاہتا ہے، اس کی قربت کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کی دوری کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے وہ یوں کہتا ہے کہ تیرے ساتھ رہنے سے کافر ہونا بہتر ہے۔ یعنی میں کافر ہونا چاہتا نہیں ہوں، لیکن تیرے ساتھ رہنے سے کافر ہونا بہتر ہے، یعنی تجھ سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ تو گویا وہ اس جملے سے وہ اس سے دور ہونا بتلا رہا ہے، دوری ثابت کر رہا ہے، اور اس کی مراد بھی وہی ہے کہ میں اس آدمی سے زیادہ دور رہوں۔ لہذا اگر اس نے یوں کہا کہ تیرے ساتھ رہنے سے کافر ہونا بہتر ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ نماز پڑھ، وہ جواب میں کہے تو نے اتنا عرصہ نماز پڑھ کر کیا حاصل کیا، یا کہا کہ اتنی مدت نماز پڑھ کر میں نے کیا حاصل کیا، تو کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 143۔ ایک آدمی دوسرے کو نماز کا حکم کرتا ہے، نماز پڑھ، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ تو نے ساری زندگی نماز پڑھ کر کے کیا حاصل کیا، ایسا جواب دیتا ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی نماز پڑھ کر کے کیا حاصل کیا، تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نماز ایک اہم فریضہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے۔ گویا کہ نماز پڑھ کر کے کیا حاصل کیا، یعنی نماز کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے، تو اس کو ایک معمولی سمجھا، قرآن کے حکم کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر کیا حاصل کیا۔ لہذا ایسا کہنے سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ تو کافر ہو گیا، اس دوسرے نے کہا کہ تم اپنے نزدیک ہم کو کافر سمجھ لو تو کافر ہوگا۔ ما لا بد منہ، صفحہ 143۔ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ بھئی تو کافر ہو گیا، اب وہ دوسرا آدمی یوں کہتا ہے کہ تم اپنے نزدیک ہم کو کافر سمجھ لو۔ پہلے والے شخص نے یوں کہا کہ تو کافر ہو گیا، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نزدیک مجھے کافر سمجھ لو۔ تو اس جواب کے اندر گویا اس نے اپنے آپ کو کافر ہونا ثابت کیا کہ تم مجھے کافر سمجھ لو۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی کفر کا ارادہ کرے یا کسی سے کہے کہ تم مجھے کافر سمجھو، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اپنے آپ کو کافر سمجھ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو کافر کہے، کافر سمجھے، تو کافر ہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی کسی سے یوں کہے کہ تو کافر ہو گیا یا تو کافر ہے، تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم اپنے نزدیک کافر سمجھ لو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا بول دیتے کہ تم کافر سمجھ لو اپنے نزدیک، تو یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، اس سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ لہذا جواب میں اگر کہے گا کہ تم اپنے نزدیک مجھے کافر سمجھ لو تو کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کہا جائے کہ مجھے عورت خدا سے زیادہ محبوب ہے تو کافر ہوگا، اسے توبہ کرنا لازم ہے، اگر توبہ کر لی تو عورت سے دوبارہ نکاح کر لے، یعنی توبہ کے بعد تجدید نکاح ضروری ہے۔ ما لا بد منہ، صفحہ 143۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 83۔
دنیا میں عجیب و غریب لوگ ہیں. کوئی آدمی یوں کہے کہ مجھے اپنی عورت اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو کافر ہو جائے گا. سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ خالق کی، اللہ کی ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے؟ عورت سے. گویا کہ عورت میرے نزدیک محبوب زیادہ ہے بنسبت خدا کے. تو خدا کے مقابلے میں عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، تو کافر ہو جائے گا. اب وہ کیا کرے؟ سچے دل سے توبہ کر لے. توبہ کرنے کے بعد اپنی عورت سے دوبارہ نکاح کرے. تجدید نکاح ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی کفری الفاظ و شرکی الفاظ سے حفاظت فرمائے. پوری امت مسلمہ کو صحیح راستے کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.